حکایت الصالحین میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر کی دیوار گر گئی، وہ نیک آدمی تھا، پھر وہ دیوار بنوانے کے لیے مزدوروں کے پاس گیا تو دیکھا کہ بہت سارے مزدور موجود ہیں. پھر آپ نے سامنے دیکھا کہ سامنے ایک مزدور ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور ایک ہاتھ میں اوزار ہے. تو آپ اس مزدور کے پاس گئے اور آپ نے کہا کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ میرے گھر کی دیوار بنانی ہے، گارے کا کام کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. جو کام کرنے والا تھا، گارا بنانے والا تھا، اس نے کہا میں جاؤں گا مگر میری 3 شرطیں ہیں. میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں اجرت پوری لوں گا، یعنی جو میں کام کروں گا اس کے پیسے پورے لوں گا. اور دوسرا جو میری شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میرے کو کوئی نہ روکے. تیسرا یہ ہے کہ میں اپنا کام پورا کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح، آپ آ جائیں. پھر وہ شخص نیک بندہ اس مزدور کو لے کر آیا اپنے گھر پر. جب وہ لے کر آیا تو آپ نے ان کو پورا کام بتا دیا، اس طرح کام کرنا ہے. جب وہ شام کو نیک بندہ اپنے گھر پر واپسی آیا تو دیکھا کہ اس نے کام تو کیا اور کام بلکہ دگنا کر دیا. وہ بڑا متاثر ہوا نیک شخص کہ یہ کون تھا. پھر اس کا کہنا یہ ہے اس نیک شخص کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا. پھر اگلے دن میں بازار میں گیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے تاکہ میں اس کو اجرت دوں. جب وہاں گیا، میں بازار گیا تو وہاں پر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو کل مزدوری یہاں پر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا وہ ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے، چونکہ اس کو پیسے مل جاتے اس کے بعد پھر وہ نہیں کرتا کام، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو کہا اچھا میرے کو اس کا گھر کا پتہ بتا دو. تو کہا فلاں جگہ پر وہ بندہ رہتا ہے. بہرحال وہ نیک بندہ اس مزدور کے گھر پر گیا تو وہ مزدور زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے اوپر بخار طاری تھا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو میرے ساتھ چلو، گھر چلو، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. یہاں پر آپ کو کوئی جانتا نہیں پہچانتے نہیں، اکیلے رہتے ہو یہاں پر. مزدور نے منع کیا، کہا نہیں آپ میرے ساتھ چلو. انہوں نے اصرار کیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مگر میری ایک شرط یہ ہوگی کہ آپ میرے کو کھانے کو کچھ نہیں دو گے. آپ میرے کو کھانے کو کچھ نہیں دو گے، میں ایسے ہی چلوں گا آپ کے ساتھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلو. جب وہ شخص آ گیا ان کے پاس تو 3 دن ہو گئے وہ بندہ پڑا رہا، نہ اس نے کچھ کھانا لیا، نہ کھانا دیا اور نہ کچھ کھانا کھایا، اور وہ ایسے بیمار رہا. چوتھے دن اس مزدور نے اپنے پاس اس نیک بندے کو بلایا اور کہا مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا. اور اس نے کہا کہ ایک شخص میں قریب مرنے والا ہوں، جب میں مر جاؤں تو میری گردن پر رسی باندھنا اور میری لاش کو گھمانا گلی کوچے میں اور صدا لگانا کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ایسے ہی حال ہوتا ہے، اس طرح کی تم نے صدا لگانی ہے. اور پھر کہا کہ جو وقت کا بادشاہ ہے ہارون رشید، اس کو یہ قرآن پاک دینا اور یہ انگوٹھی دینا اور اس کو کہنا کہ تو اپنی حرکتوں سے توبہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تجھے کہیں موت آ جائے. بہرحال جب وہ شخص انتقال کر گیا تو پھر ایک بندے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. اس نے بہرحال اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس کی گردن پر رسی باندھی اور اس کو گھر سے باہر نکالنے لگا تو غیب سے ندا آئی، کیا ہمارے اللہ والوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ اللہ والوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شخص بڑا گھبرا گیا. وہ شخص سمجھ گیا یہ کوئی نیک آدمی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اس نے رسی کھولی، پھر وہ ہارون رشید کے پاس گیا ان کی وصیت پوری کرنے کے لیے. جیسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچے تو ہارون رشید کو اس نے کہا کہ میں فلاں بندے کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا کہ یہ قرآن پاک انگوٹھی لے کر آیا ہوں. جب ہارون رشید نے وہ قرآن پاک دیکھا اور انگوٹھی دیکھی، اب ہارون رشید بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے اور یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے کو فلاں مزدور نے دی ہے اور کہا ہے کہ ہارون رشید کو میری وصیت کرنا. کہا اچھا وہ کون تھا؟ کہا وہ گارا بنانے والا تھا. کہا گارا بنانے والا تھا. پھر ہارون رشید نے 3 مرتبہ صدا لگائی، گارا بنانے والا تھا، گارا بنانے والا تھا، گارا بنانے والا تھا. اب ہارون رشید بڑے ہی رونے لگے اور ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. اب وہ بڑے پریشان تھے، ان کے ماتھے پہ بل آ چکے تھے، ماتھے پر پسینہ موجود تھا. اب ہارون رشید نے کہا وہ شخص کہاں پر ہے، میرے کو اس سے ملواؤ. نیک بندے نے کہا وہ شخص انتقال کر گیا. اب ہارون رشید نے یہ بات سنی کہ وہ انتقال کر گئے. اب وہ دھڑم کر کے زمین پر آئے اور بے ہوش ہو گئے. ہارون رشید بے ہوش ہو گئے. بہرحال عصر کے وقت جب ہارون رشید کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو میرے کو ان کی قبر پر لے چلو. تو وہ شخص کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو ان کی قبر پر لے چلتا ہوں، میں نے ہی ان کی تدفین کی ہے. اب ہارون رشید نے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا، کپڑا ڈالا اور بڑے ہی عاجزی اور بڑے ہی کساری اور بڑے ہی مجرمانہ طریقے پر چلنے لگے. چلتے چلتے اس شخص نے کہا یہ ہے فلاں بندے کی قبر.
اب جیسے ہی ہارون رشید نے وہ قبر دیکھی فوراً قبر سے جا کے لپٹ گئے، فوراً قبر سے جا کے لپٹ گئے اور خوب رونے لگے، خوب رونے لگے۔ بہرحال وہ نیک شخص کہتا ہے پھر میں نے بالآخر پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کیا بات ہے کہ تم اتنے بڑے بادشاہ اور یہ عام مزدور، اور اس کی یہ کیفیت، نہ اس کا جان نہ پہچان، تدفین میں نے کی ہے، بیابان میں ہی رہتا ہے۔ تو کہا یہ بڑا ہی شرارتی تھا، یہ ڈانس کرنے والا لڑکا تھا، مگر ایک دفعہ ایک جگہ سے یہ گزرا تو ایک بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور وہ قرآن پاک کی آیت کیا تھی؟ وہ آیت تھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں؟ ہائے 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 ہائے، ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں۔ کہا بس اس نے یہی آیت سنی تھی، اس کے بعد بس اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی۔ پھر اس کے بعد سے وہ گھر سے نکل گیا اور آج ہمیں اس کی قبر پہ جا کے ملے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے ملے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ، فقط قرآن پاک کی ایک ایک آیت سنا کرتے تھے، ان کے دل بدل جایا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو بڑے بڑے وعظ سنا دو، بڑی بڑی نصیحتیں سنا دو، اللہ پاک کے پیغامات سنا دو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنا دو، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آتا، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کی جیسی زندگی تھی اب بھی ویسے ہی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ غفلت کی زندگی ہے، غفلت کی زندگی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں آگ لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روٹ گئے تو کیا کریں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، توبہ کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرے اور نیکی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔